جس کی آج 5 تاریخ ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے، اس پورے سال کو ہم کیسے کارآمد بنا سکتے ہیں کہ ہم ایسا اس کو گزاریں کہ اگر ہم اسی سال اللہ کے حضور پیش ہو جائیں تو وہاں پر پہنچ کر ہمیں ندامت نہ ہو، بلکہ ہمارا اللہ کے حضور جب پیشی ہو تو ہم خوشی خوشی اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ ایسے کون سے کام کرنے کے ہیں؟ اور یہ بندے کو سوچنا بھی چاہیے کہ گزشتہ سال جب 2025 شروع ہوا تھا، کتنے ہی ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، جاننے والے، دوست احباب، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، کہ جو 2025 جنوری کو ہمارے ساتھ تھے، آج 2026 جنوری ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اور ہمارا کیا پتا ہے کہ جب اگلا سال 2027 جنوری آئے تو ہم میں سے کون یہاں پر ہوگا اور کون یہاں پر نہیں ہوگا۔ لیکن یہی حقیقت ہے کہ ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے سال کو قیمتی بنانا چاہیے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا چاہیے۔ ہم اپنے سال کو کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا اور سب سے اہم کام ہے وہ ہے تزکیہ نفس کریں اپنا۔ تزکیہ نفس، اپنے نفوس کو پاک اور صاف کیجئے، اپنے نفوس کو اجلا کیجئے، اپنے دلوں کا تزکیہ کیجئے۔ دلوں کا تزکیہ کیا ہے؟ کہ گناہوں کو دور کرنا اور ان کی صفائی کرنا، یعنی دلوں کو صاف کرنا گناہوں کی گندگی سے۔ اور صفائی کرنے کے بعد، یعنی جب گناہ صاف ہو جائے، گناہ کس سے صاف ہوتے ہیں؟ وہ توبہ اور استغفار سے ہوتے ہیں۔ حقوق العباد ہے تو وہ ادائیگی سے ہوتے ہیں، عام گناہ ہے تو وہ توبہ اور استغفار کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو صفائی کرنے کے بعد نیکیوں اور اچھے اعمال کی بنیاد رکھنا، پھر ان کی نشو و نما بھی کرتے رہنا۔ جیسے برے اعمال کون کون سے جن کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے؟ وہ طمع ہے، لالچ، حرص جس کو کہا جاتا ہے، طول عمل ہے، لمبی لمبی امیدیں ہیں، غصہ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، بخل ہے، کنجوسی جس کو کہا جاتا ہے، ریا ہے کہ ہر کام کے اندر دکھاوا، دوسروں کو خوش کرنا، ہر کام کے اندر اپنی زیادہ سے زیادہ نمائش، عجب ہے، اپنے جی کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہنا، کبر ہے کہ اپنے کو بڑا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، حب مال کی محبت، حب جاہ، عہدے کی محبت، یعنی سارے کام بندہ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں ہر وقت یہ کسک سی رہتی ہے کہ میرا پروٹوکول ہونا چاہیے، میرے آگے پیچھے لوگ ہونے چاہیے، میں جہاں پر بھی جاؤں لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں، مجھے فلاں عہدہ ملنا چاہیے، فلاں جو ہے وہ میرے پاس منصب ہونا چاہیے۔ اس کو کہا جاتا ہے حب جاہ۔ اسی طرح حب دنیا ہے۔ یہ ساری کی ساری برائیاں ہیں، ان کی وجہ سے بندے کا دل اور بندے کا نفس ناپاک رہتا ہے۔ تزکیہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ ان کو ریموو کرنا، ختم کرنا، ان کا رخ تبدیل کرنا، جو اصل ان کا رخ ہے اس کے اوپر ان کو ڈالنا، اور پھر اس کے بعد صفائی کرنے کے بعد نیکیوں اور اچھے اعمال کو لے کر آنا، یعنی ان کو ختم کر کے ان کی جگہ کے اوپر کیا لے کر آنا؟ توحید، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہو، اخلاص ہو۔ کوئی بھی عمل ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ توبہ، کوئی بھی گناہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہر انسان گناہ گار ہے، چھوٹا ہے بڑا گناہ ہو گیا، فوراً اس کے اوپر توبہ اور استغفار کرنا۔ محبت الہی کا حصول، اللہ کی محبت کو دل کے اندر جگہ دینا۔ زہد، اس کے بعد توکل، کوئی بھی کام کریں، محنت کریں، کوشش کریں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہو۔ اسی طرح قناعت، جو مال اللہ نے دیا اس کے اوپر بس راضی ہے۔ علم ہے،
صبر ہے، شکر ہے اور صدق ہے، یعنی سچائی کو بولنا، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرنا، تفویض یعنی تسلیم اور رضا، ہر کام کو اللہ کے سپرد کرنا، اور فنا اپنے آپ کو مٹا دینا۔ تو یہ چیز ہے حقیقت کے اندر تزکیہ نفس، کہ اپنے دلوں کو صاف کرنا، پھر صفائی کے بعد جو نیکیاں اور اچھی اعمال ہیں ان کو اپنانا، پھر ان کی نشو و نما کرتے رہنا، یعنی ان کی پھر نگرانی بھی کرتے رہنا۔ اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ اور جنت میں داخلے کے لیے اور دنیا میں کامیابی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے شرط قرار دی ہے وہ تزکیہ نفس کو قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہے وہ شخص، نامراد ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا ہے گندگیوں کے ساتھ، بری حسرتوں کے ساتھ۔ اور جنت میں داخلے کے لیے بھی شرط اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کو قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات ہمیشگی کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور رہیں گے وہ کون لوگ، کن کے لیے یہ چیزیں ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس اگر نہیں بندے نے کیا اور تزکیے میں ناکامی ہے بندے کی، تو پھر وہ جہنم کا سبب بنے، پھر وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ تھوڑے ہوں گے اور نیکیاں زیادہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کو معاف فرما دے گا اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے گناہوں کے اندر وہ لتڑے ہوئے ہوں گے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، ان کا کوئی نیکیاں نہیں ہے ان کے پاس، اور ان کا تزکیہ گویا کہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جنہوں نے بیچا اللہ کے وعدے کو، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسم کو، ثمنًا قلیلا، تھوڑے سے بدلے کے اندر، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لهم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمهم اللہ، اور اللہ ان سے کوئی کلام بھی نہیں فرمائے گا کل قیامت کے دن۔ کلام تو دور کی بات، اللہ فرماتے ہیں ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ، اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور اللہ پھر ان کو پاک و صاف بھی نہیں کرے گا۔ اور پھر ان کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ تو سال 9 اس کو اگر ہم کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور اچھا سال گزارنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے وہ تزکیہ نفس کا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ پچھلا سال جو ہم نے گزارا ہے اس میں ہم اپنی کتنا اچھے کام کر سکے ہیں، کتنے صغیرہ گناہوں سے ہم بچ سکے ہیں، اور اگر اس سال میں نہیں بچ سکے ہیں، آج یہ عزم کریں کہ یہ 2026 کا سال ہم کبیرہ گناہ تو دور کی بات ہے، صغیرہ گناہ کے بھی قریب نہیں جائیں گے۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں سے ہم پچھلے سال کتنے بچے ہیں، کتنا دور رہے ہیں، اگر نہیں رہ سکے اس کے اوپر توبہ اور استغفار کر کے آج یہ عہد کریں کہ اس سال میں کسی قسم کا کوئی کبیرہ گناہ نہیں کریں۔ پچھلے سال کتنی عبادات ہم سے رہ چکی ہیں، ہم نے نمازیں کتنی نہیں پڑھی تھی، جماعت کے ساتھ ہماری کتنی نمازیں رہ گئی تھی، تکبیر اولیٰ ہماری کتنی فوت ہو گئی تھی، زکوٰۃ فرض تھی ہم نے نہیں دی ہے، حج فرض تھا ہم نے نہیں کیا ہے، لوگوں کے کتنے حقوق تھے جو ہم نے ادا نہیں کیے ہیں، اگر وہ نہیں کیے ہیں اس کے اوپر توبہ اور استغفار کر کے آج یہ عزم کر لیں کہ 2026 کے اندر ہماری ایک بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی،
زکات فرض ہے تو وقت کے اوپر ادائیگی ہوگی، لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں تو وقت کے اوپر ان کو ادا کیا جائے گا. تو یہ عزم ہے. اگر یہ عزم کریں گے تو اسی کا نام تزکیہ نفس ہے، اور اسی سے ہمارا پورے کا پورا سال جو ہے انشاءاللہ العزیز اچھے طریقے کے ساتھ گزرے گا اور کامیابی والا سال بنے گا. اور یہ دھیان اور استحضار کر کے سال گزارنا ہے کہ شاید کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے، شاید کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے. دوسرا، اگر ہم اپنے سال کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر کریں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے اس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے. ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ چیز جس کا ضیاع ہوتا ہے وہ وقت ہے. عرف کے اندر ہمارے جتنی چیزوں کو ہم ضائع کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو چیز ہے جس کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے وہ وقت ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں وقت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. یہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وقت کا مل جانا. کل قیامت کا دن ہوگا، بندہ کہے گا یا اللہ مجھے ایک گھڑی کے لیے دنیا کے اندر بھیج دیجیے، تو لیکن اس کو ایک گھڑی کے لیے بھی دنیا کے اندر واپس نہیں لوٹایا جائے گا. آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے وہ صحت کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت دی ہے تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. کہ دنیا میں آنے والا جو انسان ہوتا ہے وہ دنیا کی نعمتوں، دنیا کی زینتوں اور دنیا کی لذتوں سے اس وقت لطف اندوز ہو سکتا ہے جب اس کے پاس صحت اور عافیت کی نعمت ہو. اگر بندے کے پاس صحت اور عافیت کی نعمت نہیں ہے، دنیا کی باقی ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، تو وہ اپنی دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکے. وہ یہی کہے گا کہ میرے پاس تو صحت ہی نہیں ہے، کھانے کی ساری قیمتی سے قیمتی کھانے پڑے ہوئے ہیں لیکن کھا نہیں سکتا کیونکہ اس کا معدہ خراب ہے. کھائے گا تو اس کو اور زیادہ تکلیف بڑھ جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ اس کی زندگی کا کوئی مزہ ہے؟ اس کے پاس کوئی مزہ نہیں. تو جسمانی صحت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ بندہ جسمانی طور کے اوپر، قلبی طور کے اوپر اور دماغی طور کے اوپر ہر طرح کی ظاہری اور باطنی، وبائی اور غیر وبائی، چھوٹی اور بڑی بیماریوں سے بالکل صحیح سلامت ہو، اس کو صحت مند کہا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر عافیت ہے کہ عافیت کیا ہے؟ کہ بندہ دینی اعتبار سے فتنوں سے بھی محفوظ رہے اور جسمانی اعتبار سے بیماریوں سے بھی محفوظ رہے اور آزمائشوں سے بھی محفوظ رہے. تو یہ عافیت ہے. تو صحت اور عافیت کی نعمت، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عافیت اس کو کہا جاتا ہے کہ السلامۃ فی الدین من الفتن، کہ بندے کا جو دین ہے وہ فتنوں سے محفوظ رہے. آج کے دور میں تو خاص طور پہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی جو سب سے زیادہ پسندیدہ دعا تھی، اور آپ صحابہ کرام کو یہی تلقین کرتے تھے اللہ سے جب بھی مانگو عافیت کا سوال کرو، عافیت مانگنی چاہیے. اور عافیت کیا ہے؟ کہ فتنوں سے بندے کا دین محفوظ رہے. کتنے فتنے ہیں، میں اور آپ تو عمر کا ایک حصہ گزار چکے. یہ جو بچے ہیں آج کے دور کا جو موبائل ہے اور اے آئی ہے، کتنے کتنے بڑے بڑے فتنے ہیں. ہم نے تو زندگی گزار لی، ہمارا وقت تو گزر گیا. آپ سوچیں کہ جن بچوں نے پیدا ہوتے ہی چند ماہ کے بعد ہی موبائل کی ٹچ سکرین کو دیکھا ہے، یہ کیسے کیسے فتنوں کے اندر مبتلا ہوں گے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یا اللہ میری نسلوں کو بھی فتنوں سے محفوظ رکھ. کہ یہ عافیت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کہ السلامۃ فی الدین من الفتن، کہ بندے کا دین فتنوں سے محفوظ رہے. والسلامۃ فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ، کہ اور سلامتی بدن کی یہ ہے عافیت کہ بندے کا بدن جتنے بھی موذی امراض ہیں ان سے بالکل محفوظ رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا فرمائی ہے اور عافیت بھی عطا فرمائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا،
جس بندے نے اس حال کے اندر صبح کی کہ امن کی حالت میں فی سر بھی وہ کہ اس کو قلبی اعتبار سے بالکل بے سکون ہے، اس کو سکون حاصل ہے قلبی اعتبار سے، یعنی بے خوف ہے، بالکل اس کو کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، وافن فی جسدی، اور جسم کے اعتبار سے بالکل صحت مند ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انہ قوت یومہ، اور ایک دن کا رزق اس بندے کے پاس موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اس کو گویا کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے عطا فرمائی، کہ بندہ کا دل سکون میں کے اندر ہے، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، اور ایک دن کا رزق بھی اس کے پاس موجود ہے، تو اللہ نے گویا کہ اس کو ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اتنی بڑی نعمت کہ بندے کا جسم ٹھیک ٹھاک ہو، تو صحت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ جو ہیں دو نعمتوں کے بارے میں اکثر غفلت کے اندر مبتلا رہتے ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کے بارے میں غفلت کے اندر پڑے رہتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کے اندر مبتلا رہتے ہیں، آپ نے فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فرصت کی نعمت ہے، ان کے بارے میں اکثر لوگ ان کو فضولیات کے اندر ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں وہ تین قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ نعمت ہے جو بندے کو میسر ہے اور اس کو وہ جانتا بھی ہے، جب جانتا ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی ہوئی ہے پھر وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اس کے اوپر۔ دوسرا فرمایا کہ کچھ ایسی نعمتیں جن کو حاصل کرنے کی وہ تبدو کرتا ہے، ان کا انتظار کرتا ہے مجھے فلاں نعمت مل جائے، مجھے فلاں نعمت مل جائے، اور تیسرا فرمایا کہ وہ نعمت ہے جو بندے کو میسر ہے لیکن بندے کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی ہے، یہ ہمارے اعضاء کی سلامتی کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ جب صبح اٹھے اس کے سارے اعضاء بالکل کام کر رہے ہیں، تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ بندہ کسی اس بیمار بیچارے سے جا کر پوچھے کہ جس کے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں، جو ہسپتال کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس سے بندہ جا کر پوچھے کہ پھر پتہ چلے گا کہ صبح جب اٹھے ہیں اعضاء سارے صحیح سلامت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، لیکن ہمیں ان کا شعور نہیں ہے اور ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ تو اگر ہم اپنے سال کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے وقت کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور نمبر 3 ہمیں اپنی صحت کی بھی قدر کرنی چاہیے، نمبر 4 اپنی زندگی کی قدر کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی کی نعمت دی، اگر ہم اتنی زندگی اتنی عمر گزار کر بھی اپنی اصلاح نہ کر پائے، اللہ کو راضی نہ کر پائے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہ بچا پائے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کس منہ کے ساتھ جائیں گے، اللہ کے حضور کس طرح پیش ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عاذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دے دی اور اس حالت میں بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا، یعنی 60 بہاریں زندگی کی گزار چکا پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا، اپنی زندگی کی قیمت کو نہ پہچان سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کے کل قیامت کے دن عذر کو بھی قبول نہیں فرمائے گا کہ 60 سال میں نے آپ کو دیے، اس کے باوجود بھی تو میری طرف متوجہ نہ ہو سکا، پھر بھی مجھے راضی نہ کر سکا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنی زندگی کی قدر کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور 5واں کرنے کا کام، اگر ہم اپنے سال کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا ایک نظام الاوقات مرتب کرنا چاہیے۔ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، ڈیلی کا نظام الاوقات ہو، ویکلی یعنی ہفتہ وار نظام الاوقات ہو، منتھلی ماہانہ وار نظام الاوقات ہو، اور ایک سالانہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں یہ ایسی نہیں ترقی کر جاتے ہوا کے اندر، کسی کی کوئی قسمت ہو تو الگ بات ہے،
وگرنہ وہ ایک ترتیب ہوتی ہے ہر کام کی. وہ دیکھتے ہیں کہ آمدن ڈیلی کا محاسبہ کرتے ہیں، پھر اس کو آگے مزید بہتر کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں. ان کی ڈیلی کی پلاننگ الگ ہوتی ہے، ہفتہ وار الگ ہوتی ہے، ماہانہ سالانہ بجٹ ان کا الگ ہوتا ہے. وہ اپنے دیکھتے ہیں کتنا ہم نے حاصل کیا، کتنا ہمارا خرچ ہوا، کتنا ہمیں لاس نقصان ہوا ہے، کتنے ہم پرافٹ کے اندر جا رہے ہیں، پھر اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ایک تجارت ہے، اور ہماری زندگی یہ بھی تجارت ہے. ہم اپنے آپ کو بیچے ہوئے اللہ کے سامنے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے ہمیں خریدا ہوا ہے، ہم بکے ہوئے ہیں، ہم نے اللہ سے تجارت کی ہوئی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو کیسے قیمتی بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں بھی ایک نظام الاوقات بنانا چاہیے کہ میں نے اپنے 24 گھنٹوں کو کیسے گزارنا ہے، میں نے پورے ہفتے اپنے کو کیسے گزارنا ہے، میں نے پورے مہینے کو کیسے گزارنا ہے، میں نے پورے سال کو کیسے گزارنا ہے. اپنے اہداف متعین ہونے چاہیے کہ جو پچھلے سال، گزشتہ سال جو نمازیں نہیں میں پڑھ سکا، اب میری کوئی نماز ترک نہیں ہونی چاہیے. ایک پلاننگ ہونی چاہیے نا، ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے بندے کا. جب بندہ ٹارگٹ اپنا سیٹ کرتا ہے، پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ ضرور بندے کو توفیق دے دیتے ہیں. جب ہم یہ نیت کریں گے آج کہ پورا سال کوئی نماز ترک نہیں کرنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر اللہ ہمت بھی دیتے ہیں، پھر بندہ کوشش بھی کرتا ہے، پھر بندہ اپنے ٹارگٹ کو حاصل بھی کر لیتا ہے. دوسرا یہ کوشش ہو کہ جو بھی دینی کام میں پچھلے سال تعلیم نہیں حاصل کر سکا، ہر وقت بندے کو طالب علم ہی رہنا چاہیے، اور سیکھتے سکھاتے رہنا چاہیے. سیکھنے کا عمل ہونا چاہیے بندے کے اندر. یہ حرکت ہونی چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر میں نے کچھ نئی باتوں کو سیکھنا ہے. وہ چاہے مطالعے کی شکل میں ہو، کسی اہل علم کے پاس بیٹھ کر، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی نہ کسی طریقے سے میں نے اس کو حاصل کرنا ہے. اگر پچھلے سال نہیں کر سکے تو اس سال کا ایک نظام الاوقات بنائے کہ میں نے کتنی دینی تعلیم کو حاصل کرنا ہے. اسی طرح گزشتہ سال میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میرے جسم کے اعضاء سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، میں نے گناہ کیے ہیں. اس سال نہ میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دوں گا، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دوں گا، نہ اپنے کسی اور عضو کے ساتھ کسی کو تکلیف دوں گا. اس سال کا ہم اپنے ایک ماٹو بنا لیں کہ اس سال پورے کے اندر میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. تو اگر ہم یہ چند لوگ جو جہاں پر بیٹھے ہوئے یہی اگر عزم کر لیں تو دیکھیں کہ کتنے گھر جو ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. پچھلے سال پتہ نہیں میں نے کتنے لوگوں کو تکلیف دی ہوگی، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے کسی بول کے ساتھ، کسی کی غیبت کر کے، کسی کو اوپر بہتان لگا کے، جھوٹ بول کر، پتہ نہیں اور کیسے کیسے گناہ ہیں زبان کے، ہاتھ کے. تو یہ عزم ہو کہ جو پچھلے سال نہیں کر سکا، اس سال میں نے یہ کام، پچھلے سال اگر گناہ کے یہ کام کیے تو اس سال میں نے یہ کام نہیں کرنے. اسی طرح اپنے والدین، رشتہ داروں سے ناراض رہا ہوں، پچھلے سال بد کلامی کی ہے، بد زبانی کی ہے، اس سال میں نے سب کے ساتھ اچھے رویوں کے ساتھ رہنا ہے، سب کے حقوق کو میں نے ادا کرنا ہے. تو پچھلے سال اللہ کے احکامات سے میں نے منہ موڑا ہے، عوام نواحی کی طرف میں گیا ہوں، عوام کی طرف میں نہیں جا سکا ہوں. اس سال میں عزم کرتا ہوں جتنے اللہ کے حکم ہیں ان کو مانوں گا، جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. تو اپنی زندگی کا ایک نظام، پورے سال کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اپنا، میں نے پورا سال کیسے گزارنا ہے. آج 5 تاریخ 2026 ہے، اللہ نے زندگی دی. اگر ان باتوں کے اوپر ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں، اگلا سال جب 2027 آئے گا، 5 جنوری ہوگی، اپنا اپنا محاسبہ کریں گے کہ کہاں کیا ہم اسی جگہ کے اوپر کھڑے ہیں یا اس سے ہم نے ترقی کرنی ہے. اور یقیناً ہم نے ترقی کی ہوگی. جب ہم عزم کریں گے تو ترقی ہوگی نا. بندہ عزم ہی نہ کرے، ارادہ ہی نہ کرے، قدم ہی نہ اٹھائے تو چل کیسے سیکھے گا؟ چلے گا، گرے گا، پھر اٹھے گا، پھر چلے گا، تو پھر ایک نہ ایک دن ضرور منزل کے اوپر پہنچ جائے گا. لیکن قدم ہی بندہ کوئی نہ اٹھائے گا کہ منزل آ جائے، تو منزل ایسے نہیں آتی. اور ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اور جنت ہماری منزل ہے. اگلا کرنے کا کام 5واں یہ ہے، اگر ہم اپنے سال کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر وقت آخرت کی
فکر دامن کی رہنی چاہیے. ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے. یہ 2025 کتنے میں نے بات کی، کتنے ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب تھے، کتنے اللہ والے اس سال کے یعنی دسمبر کے اندر دنیا سے اٹھے ہیں. پیر عبد الرحیم نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں، ان کے خلیفہ مجاز تھے حضرت مولانا سید مختار الدین شاہ صاحب کربوغا شریف والے. وہ دنیا سے اٹھ کے ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. یہ ہمارے قریب جیلم کے اندر مفتی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے. آج ہی ہمارے کابرین میں سے بہت بڑا ہمارا مدرسہ لاہور کے اندر جامعہ اشرفیہ، جس کے جو بانی تھے حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم علوم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. ان کے بیٹے صاحبزادے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے. یعنی اللہ کے ولیوں کا، اہل علم کا دنیا سے اٹھنا بھی یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. مجھے اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں کلپ سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا جب میری روح نکلے گی اور میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا. کیا میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے جس نے اپنی آخرت کو تیاری کی ہوئی ہے، اپنی آخرت کے لیے جس نے تیاری کی ہوئی ہے. یہ وہ بندہ الفاظ کہہ سکتا ہے. ہم جیسا یہ الفاظ نہیں کہتا، ہمیں تو ڈر لگا رہتا ہے. ہم تو موت سے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں موت آئے گی تو کیا بنے گا، موت آنی بھی نہیں چاہیے. ہم تو یہ کہتے رہتے ہیں، کہنے لگے کہ جس وقت میری روح نکلے گی وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا. اور آخری چھٹی چیز جو ہمیں اپنے اس سال کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں، وہ مرنے سے قبل موت کی تیاری کرنی چاہیے. موت کی تیاری یہی ہے، یہ جتنے اعمال اس سے اوپر گزرے ہیں یہ سارے کے سارے موت کی تیاری کی نیت کے ساتھ کرنی چاہیے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ اگر ہم اپنے سال کو 2026 کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا والا سال بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ تزکیہ نفس کا کام ہے. اپنے قلوب کو پاک اور صاف کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر کی جائے. تیسرا یہ ہے کہ اپنی صحت کی قدر کی جائے کہ یہ اللہ کی ایسی 2 نعمتیں ہیں ان کے بارے میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں. 2026 کا ایک ایک لمحہ اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح اگلا جو کرنے کا کام ہے، اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اتنی بہاریں میری زندگی کی گزر چکی ہے. کوئی 20 سال گزار چکا ہے، کوئی 30، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، کتنا عرصہ ہم گزار چکے ہیں. اس کی ہمیں قدر ہونی چاہیے کہ جو گزر چکی سو گزر چکی. 2026 جو ہے وہ پہلے کی طرح نہیں گزرے گا. اسی طرح اگلا کام جو کرنے کا ہے، 5واں ہے اپنا نظام الاوقات بنانا چاہیے کہ ہم نے پورا سال کیسے گزارنا ہے. اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے چاہیے، اپنے اہداف سیٹ کرنے چاہیے، اپنے گول سیٹ کرنے چاہیے، پھر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگلا کرنے کا کام آخرت کی فکر دامن کی رہنی چاہیے ہر وقت، اور مرنے سے قبل موت کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سال پیچھے گزر چکا اس میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی، جو غلطیاں ہوئیں، جو لغزشیں